اب یہ چیز جو عام ہوئی ہے، آپ سنتے دیکھتے ہوں گے کہ بدقسمتی ہے، چونکہ ماننے والے لوگوں نے نقل کو اختیار کر لیا ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا اشارہ آپ حضرات کی طرف ہے، اپنی طرف ہے، ہمارے جو ماننے والے ہیں، جو اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں نقلی چیزیں اپنا لی ہیں، نقل، فیک چیزیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ پے در پے حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی چیز پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اولیاء کے نمائندہ بن گئے، صوفیاء اولیاء کا لباس پہن لیا ہے، گدیوں پر بیٹھتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مشائخیت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور لوگ ان کو مشائخ سمجھتے ہیں۔ جب لوگ بچے قریب ہو کر ان کے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق ہے نہیں، علم نہیں ہے، تو جب ان کے عمل کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مشائخ ہیں جس طرح کے، تو پہلے جن کے نام سنے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مشائخ ہوتے ہوں گے۔ نقل کو دیکھ کر اصل کا اعتبار، بولیے، اٹھ جاتا ہے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام بڑے بڑے عظیم ہستیوں کو گالی گلوچ بھی دے رہے ہیں، نام لے کر اکابر اولیاء کو تنقید بھی کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ وہ تنقید اور اعتراض کا سبب بہت زیادہ ہم لوگ خود بنے، ہماری جہالت۔ ہم نے دین کو، طریقت کو، روحانیت کو، تصوف کو، اولیاء صوفیاء کے سلاسل کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، کاروبار اور تجارت بنا لیا ہے۔ ہم نے چونکہ مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے اس طرز عمل سے ان ہستیوں کے تقدس کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لہذا لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نمائندہ ہیں اولیاء کے، صوفیاء کے، مشائخ کے، ہمیں دیکھ کر اصل سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسلمانوں کا حال دیکھے اور اسلام پر اعتقاد اٹھ جائے۔ تو مسلمان اور اسلام میں فرق ہے۔ کوئی امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اور مسلمانوں کے جو اخلاقی حالات اور عمل کے حالات اور علم کے حالات، انسانی حالات، اگر مسلمانوں کے حالات دیکھے تو اس سے تعین کرنا ہو کہ اسلام کو مانوں نہ یا مانوں۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کو پڑھ کر، چند سالوں کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو گئے تو اسلام کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے اسلام کو پڑھ کر قبول کیا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر پلٹ کے واپس جا رہا ہوں۔ وہ پچھلا مذہب بھی ٹھیک تھا، یعنی اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر، بولیے، پھر غیر مسلم ہو رہا ہوں۔ یہ صورتحال روحانیت میں، طریقت میں اور مشائخیت میں ہو گئی۔ خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے پیسہ لینا ہے تو گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں، جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مذاق خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا، نہ کسی عالم کے ہاں وہ مقبول۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مذاق خیز۔ جب اس قسم کی من گھڑت، جھوٹی، بے بنیاد، بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے، اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے، تو انہیں سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا۔ وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی، وہ مذاق اڑاتا ہے ان باتوں کا، اور اتنا مذاق تسلسل سے اڑایا جاتا ہے
انسان قبول کرتا ہے کہ یہ بے عقلی کی چیزیں ہیں، اس حد تک کیا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا اعتقاد اصل حقیقت سے بھی اٹھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، غلط چیز غلط ہے، مگر غلط کو رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح بھی رد ہو جائے۔ نقلی چیز غلط ہے، اس کو رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اصل بھی رد کر دی جائے۔